يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام. فاطمة الزهراء علي السلام، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. الله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنوني أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأما بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن ندخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من مخافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صاليا يا علي عليه السلام الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من مخافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا التماس دعاء. وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر خیر قرآن مجید کی تلاوت آپ سب دوستان عزیزان کی طرف سے جو بھی ذکر خیر کیا گیا حدیث قصہ مبارکہ کی تلاوت کلام مجید کی تلاوت تمام کا ثواب پروردگار عالم عباس صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے درجات میں شمار فرما اور ان کے درجات میں شمار فرما کہ ان کو مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. وقت بالکل کم ہے. حدیث قصہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. مولا امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر پہ ایک گفتگو ہے اس حدیث قصہ کے اندر کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. یعنی جب پنجتن پاک چادر کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو پروردگار عالم نے آیت تطہیر کا نزول کیا. تو مولا امیر المومنین سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے لیکن ہمارا اس چادر کے نیچے اکٹھے ہونا آپ سرکار کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تو سرکار نے جو کلمات ادا کیے بس 1 منٹ میں آپ کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام. سرکار فرماتے ہیں کہ جس مقام پر بھی ہمارا ذکر ہوگا اور ہمارے ذکر کی محفل کو سجایا جائے گا اس ذکر کو اور اس محفل کو اور اس محفل میں تشریف فرما لوگوں کو ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور ان کے گرد حلقہ بنا کے کیا کریں گے؟ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. اور جب تک وہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے ملائکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے. جب سرکار نے یہ کلمات سنے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے تو ایک قسم دی، حالانکہ معصوم قسم وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ کوئی ماننے والا نہ ہو، لیکن یہاں پہ امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام قسم دے رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم اور ہمارے چاہنے والے کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی والآخرہ، اور آنے والی دنیا میں بھی. سرکار کی زبان مبارک سے نکلے ان کلمات کا واسطہ پروردگار عالم عباس صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین اور جتنے بھی حالیہ شہداء ہیں بل تمام کے درجات کو بلند فرما. ہدیہ صلوات. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اصالِ ثواب کی مجلس ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے 1 منٹ بلند ترین صلوات پڑھیں.
کی طرف سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیے محمد. ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے. ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے. لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے. لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے. عجب ملی قوت پرواز میرے ہاتھوں کو جب ملی قوت پرواز میرے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے. لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے. شب ضربت قریب ہے، اسی حوالے سے بس مولا کی شہادت کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول
شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بارے دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں دعا ہے پروردگار عالم نے ذکر کے صدقے میں مرحومہ کو قرب آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار اس بابرکت مہینے میں جتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو اعلیٰ علیشین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار سب حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار عالم انہیں اعلیٰ علیشین میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک مرحومہ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شمار فرما۔
عزاداران سید الشہداء کی فہرست میں بلند نام عطا فرما، عبادت گزاروں کی فہرست میں بلند نام عطا فرما۔ پروردگار ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یہ روزے، یہ نمازیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہے۔ صلو علینا بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المتین حسین، بسم اللہکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں ہے، جو متوجہ ہیں وہ متوجہ ہیں، اور جو متوجہ نہیں ہو سکے ان کی توجہ کے لیے میں بات کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں، وہ پروردگار خود کسی کا انتخاب نہیں ہے، مگر جس کا چاہتا ہے اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی قربت استعارہ قربتاً اللہ۔ میرے سامنے بڑے ذہین افراد تشریف فرما ہیں، اور میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، دامن وقت میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہے۔ میرے ایک لفظ پہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی قربت استعارہ قربتاً اللہ، یعنی اگر ذات مصطفیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو اسی کا مطلب قربتاً اللہ ہوتا ہے۔ پھر لائق سلام ہے وہ علی کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک صرف اللہ کے گھر میں رہنے کا عادی۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے، پے در پے شعور کا کچھ تبرک ہے جو آپ کی جھولیوں میں مجھے ڈالنا ہے۔
پروردگار عالم نے اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کے لیے ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے پورے دین کی پالیسی بیان ہوئی ہے۔ اس آیت میں دین پروردگار کی مکمل پالیسی بیان ہوئی ہے کہ دین کیا ہے، جو محمد دے وہ لے لیا جائے، جسے روکے اسے رک جایا جائے۔ تو محمد مصطفیٰ جو دے رہے ہوں ان سے سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کیوں دے رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس سے روک رہے ہوں سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں، اس لیے کہ کہنے والا وہ پروردگار ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد دے بس وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ محمد کے دیے ہوئے کو لے لینا بھی دین ہے۔ میں امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کے فہرست بنا لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہمیں کیا کیا دے کے گئے۔ محمد مصطفیٰ ہمیں کیا کیا دے کے گئے۔ تو میں حدیث وہ پڑھنے لگا ہوں جو متفق علیہ ہے، کم از کم عالم اسلام میں اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ کسی مکتب فکر میں، کسی سکول آف تھاٹ میں دنیا کا کوئی مسلم سکولر ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں۔ میں حدیث وہ پڑھنے لگا ہوں، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، قانون ذہن میں رہے کہ محمد جو دیں وہ لے لو، اور رسول فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ خدا نے کہا تھا محمد جو دے وہ لے لینا، اور محمد فرما رہے ہیں میں جاتے ہوئے تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ایک اہل بیت نہیں۔ مجھے آپ کے چہرے کی ضرورت ہے۔ محمد وآل محمد رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ رسول نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل بیت بننا آسان نہیں، پہلے میری اطرت بننا پڑتا ہے۔ کوئی سمجھا ہے میں نے کیا عرض کیا؟ یہ جو اہل بیت ہیں یہ صرف اہل بیت نہیں، یہ میری اطرت اہل بیت۔ تو اس کا مطلب اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں جو پہلے رسول کی اطرت، یہ الگ خیر ایک مستقل موضوع ہے کہ اطرت رسول کون ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے رسول نے بحکم پروردگار نے کہا تھا محمد جو دے وہ لے لینا، میرا مصطفیٰ جس سے روکے اس سے رک جانا۔ تو رسول فرما گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو ان دونوں سے متمسک رہے گا یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے۔ بھٹکنے سے وہ بچا سکتا ہے حضور جو خود بھٹکا ہوا نہ ہو، بہکنے سے وہ بچا سکتا ہے جو خود بہکا ہوا نہ ہو، پھسلنے سے وہ بچا سکتا ہے جو خود پھسلا ہوا نہ ہو۔ رسول فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے متمسک رہو گے، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ یعنی کائنات کے رسول نے جو انتظام کیا ہے، رسول جاتے ہوئے دو دے کے گئے ہیں، قرآن
ایک رسول کی اطرت اہل بیت. لطف کی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر حیران ہوں کہ جنہوں نے قرآن تو سینے سے لگا لیا ہے. اطرت اور اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان سے کچھ لے لینا چاہیے یا کچھ نہیں لے لینا چاہیے. ایک سوال کر رہا ہوں، اور میں آپ جانتے ہیں کہ ممبر پہ کنٹروورشل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. ایک علمی نکتہ ہے جو آپ کی سماعت و قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں، اور صاحبان ادراک کی امانت ہے. قرآن سینے سے لگا لیا، لیکن ہم اہل بیت کو نہیں فالو کر رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں. جبکہ رسول فرما گئے تھے کہ میں صرف باقی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو اہل بیت سے لینا تھا ہم نے اہل بیت سے نہیں لیا. جو چاہیے تھا حضور اہل بیت سے، وہ ہم نے اہل بیت سے نہیں لیا. اب میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور میری دانش میں آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ انسانوں میں کمی کیا ہے کہ یہ قرآن کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں اور اہل بیت کے گھرانے کو بائی پاس کر کے گزرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ آپ یقین کیجئے صرف اور صرف یہ ہے کہ فطرت بشریت یہ ہے کہ یہ صامت کو مانتی ہے، ناطق کو چھوڑ دیتی ہے. میں اتنی مثالیں تاریخ سے دے سکتا ہوں کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے. حضور 40 برس محمد مصطفیٰ خاموش رہے. عرب والوں نے خدا کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، کردار مصطفیٰ کا کلمہ پہلے پڑھا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، یہ کردار محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے. بلکہ حقیقت پوچھے تو حضور حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے کردار کے کلمے کے بھروسے پر توحید کا کلمہ پڑھوایا ہے. یہی سبب ہے اس پروردگار کو میرے مصطفیٰ پہ اتنا مان ہے کہ وہ خود ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یعنی خدا کی وحدانیت کے لیے پروردگار عالم نے جس زبان پہ بھروسہ کیا ہے وہ زبان محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اعتبار لسان مصطفیٰ پر اللہ کی توحید کا کلمہ ٹکا ہوا. اور آگے بڑھیں، یہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ بھی اعتبار زبان مصطفیٰ ہی پہ ٹکا ہوا. رسول نے 40 برس اس عرب کے معاشرے میں گزارے ہیں، اور 40 برس میں لوگوں نے کہا یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں. لیکن جیسے ہی کوہ ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ بولے، وہی محمد، وہی کردار، وہی خاندان، وہی گفتار. لیکن 40 سال محمد مصطفیٰ خاموش رہے تو لوگوں نے صادق بھی مان لیا اور امین بھی مان لیا. اور جیسے ہی کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ محمد مصطفیٰ بولے تو وہ سب چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ نے دیکھا کہ لوگ صامت کو مان لیتے ہیں، ناطق کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بتوں کو اسی لیے پوچھتے تھے کہ بت بولتے نہیں ہیں. یہ بتوں کو اسی لیے پسند کرتے تھے حضور کہ بت بولتے نہیں. ہاں یہ ذہن میں رہے کہ بت بولتے نہیں، بت بولتے نہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز. محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت. جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں. وہ بھٹکے گا نہیں، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے. حتیٰ یاردا علی الحوض، حوض کوثر پر رسول چھوڑ گئے ہیں قرآن اور ایک اہل بیت. بس یہ دو باتیں سماعت فرمائیے، اور کوئی میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں.
کائنات کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت۔ بڑا عجیب نکتہ ہے جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں حضور۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، قرآن نہیں۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری یہ نہیں فرمایا میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، میری اہل بیت۔ یعنی رسول ارشاد فرما رہے ہیں جو دو میں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری ہے۔ تو اب نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے اور اب نہ کہنا کہ اللہ کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل۔ ایک اللہ کی ہے، ایک میری ہے، کتاب اللہ کی، اطرت میری۔ اللہ کی اطرت تو نہیں ہو سکتی، وہ تو لم یلد ولم یولد۔ تو اطرت کس کی؟ رسول کی۔ کتاب کس کی؟ اللہ کی۔ اب دیکھیے کہ ایک شے اللہ کی ہے اور ایک رسول کی ہے، اور دونوں چھوڑی جا رہی ہیں، اور رسول فرما رہے ہیں کہ دونوں سے جڑو گے تو بچو گے۔ اس سے آسان مثال میں دے نہیں سکتا کہ کوئی بچہ جنگل کا سفر کرنا چاہتا ہے اور باپ نے کہہ دیا ہے کہ جو دو افراد ہیں یہ جنگل میں تمام راستوں کی جانکاری رکھتے ہیں، خطرات کو جانتے ہیں، بیٹا ان کے ساتھ رہنا، ان سے جڑے رہنا، ان دونوں سے جڑے رہنا، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ خدا کرے بغیر تشریح کے آپ سمجھیں تو مجھے لطف آئے۔ یعنی باپ نے بچے سے کہا ہے کہ بیٹا تم نے جنگل کا سفر کرنا ہے، یہ دو افراد ہیں، یہ دو بزرگ ہیں، یہ جنگل کے راستوں کو جانتے ہیں، خطرات کو جانتے ہیں۔ بیت پاک کی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ یہ جو رسول فرما رہے ہیں دونوں سے، بہما ما ان تمسکتم بہما، بہما ان دونوں سے جڑے رہو گے تو بھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں۔ اگلا سوال بڑا قیمتی ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا، اور دیکھیے محفل میں، مجلس میں کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک بات، کوئی ایک نکتہ بھی ملتا۔ امید ہے کہ یہ جو بات ہدیہ کرنے لگا آپ کی زندگی کا ماں حاصل ہو جائے گا۔ رسول فرما رہے ہیں ان دونوں سے جڑے رہنا، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، پھسلنے نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ دونوں سے جڑنا کیوں؟ جڑنے کی وجہ جڑنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ مصطفیٰ نے چھوڑے ہیں؟ یعنی اس لیے جڑنا ہے کہ رسول سے دونوں کا تعلق، یعنی کتاب وہ جو مصطفیٰ پہ اتری ہے، اہل بیت کون؟ جو رسول کی طرف ہے۔ تو کیا اس لیے جڑنا ہے کہ دونوں کا تعلق رسول سے؟ خدا کرے آپ محسوس کر لیں، جیسے پچھلی بات آپ نے بغیر تشریح کے محسوس کی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی آپ بغیر تشریح کے محسوس کریں گے۔ کیا رسول کے حوالے کی وجہ سے جڑنا؟ اگر حدیث یہاں ختم ہو جاتی کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اطرت، ان سے جڑے رہنا، اگر یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ایک اہل بیت، ان سے جڑے رہنا، تو ہم سمجھتے کہ ان سے جڑنے کی وجہ رسول کا حوالہ، لیکن کیا کریں کہ حدیث آگے بڑھ رہی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان سے اس لیے جڑنا کہ یہ بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے رسول بتا رہے ہیں میرے حوالے کی وجہ سے نہیں جڑنا، ان کے معیار کی وجہ سے جڑنا۔ یہ سمجھ کے نہیں جڑنا کہ رسول نے چھوڑے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ رسول نے چھوڑے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے کسی معیار کی وجہ سے چھوڑے ہیں۔ وہ بندہ میرے سامنے لائیے جس کا خیال ہے کہ خم غدیر میں رسول نے اعلان کیا ہے تو علی مولا ہو گئے ہیں۔ اعلان کی وجہ سے مولا نہیں ہو گئے، مولا تھے اس لیے اعلان کیا گیا ہے۔
یہاں بات معیار پہ ہوتی میرے حضور. بسم اللہ. ان سے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے نہیں جڑنا, ان سے ان کے معیار کی وجہ سے. جائیے, یہ ویسے بھی قرآن کی بہار کا مہینہ اور تلاوت قرآن جتنی رمضان میں ہوتی ہے ایسی اور کسی مہینے میں ہوتی نہیں. تو ایک نقطہ لے جائیے غریق تکثیر کا, یہاں سے پیش کر رہا ہوں, یہاں سے یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں. آپ کو لطف آ جائے گا اور آپ کو لگے گا آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف یہ سمجھ کے کہ اللہ کا کلام, اس کی عزت کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اللہ کا کلام, اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا کلام. یعنی ہم قرآن پڑھنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, تو چونکہ اللہ کا ہے اس لیے اچھا ہی ہوتا ہوگا. میں نے خدا کی قسم وہ بات کی ہے کہ 10 گھنٹے اگر مجھے ملے تو 10 گھنٹے وضاحت کرتا رہوں تو اس کی وضاحت ختم نہ ہو. ہم قرآن کو اس لیے پسند کر رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے, تو جب ہے ہی اللہ کا تو پھر اچھا ہی ہوگا. جب اللہ کا جو کلام ہے تو پھر بہترین ہوگا. کبھی یہ سوچ کے قرآن پڑھیے کہ یہ قرآن خود کیا ہے. کبھی اللہ کا حوالہ, کلام تو اللہ ہی کا ہے, پروردگار ہی کا کلام ہے, لیکن کبھی یہ حوالہ الگ رکھ کے قرآن کو پڑھیے کہ کیا قرآن کا معیار ثابت کرتا ہے یا نہیں کہ میں اللہ کا کلام ہوں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں حضور, محسوس کیجئے گا. کبھی قرآن کو اس حوالے سے ہٹا کے پڑھیے, کبھی اہل بیت کو رسول کے ریفرنس سے ہٹا کے دیکھیے. کبھی قرآن, کبھی نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے جب آپ نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ علی کا جو کلام ہے تو آپ اس کو جو پریولیج دے رہے ہیں, جو نہج البلاغہ کو پریولیج دے رہے ہیں کہ علی کا کلام ہے, آپ ذرا علی کا حوالہ ہٹا دیجئے, پھر نہج البلاغہ کو پڑھ کے بتائیے کہ کس کا کلام لگتا ہے. جملہ ہدیہ کروں, لطف لے لیں گے آپ. آپ جو قرآن کے لیے حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیا آپ امراء القیس جتنے ذہین بھی نہیں ہیں؟ مجھے امید تھی کہ بغیر تشریح کے آپ یہ بات سمجھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی تو وہ حضور دیوار کعبہ پہ چسپاں کر دی گئی تھی, اور امراء القیس جی ما ھذا کلام البشر, تو وہ رات کو وہ پتہ چلا کہ جی کچھ لکھا ہوا ہے کعبے پہ, وہاں پہ 7 معلقات جو قصائد تھے وہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے, اور امراء القیس وہ بندہ ہے کہ جس کی 4 سال کی بیٹی عرب کے شعراء کے قصائد کی تصحیح کرتی. وہ باقی دنیا کو اجمی کہتے تھے, گونگے, اور ہم عرب ہیں, ہماری فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے. تو جب سورہ کوثر لٹکائی گئی 1000 مرتبہ آپ نے بات سنی ہے, لیکن میں نے جو کشید کیا ہے وہ تبرک نیا ہوتا تھا. تو وہ رات کے وقت چھپ کے آیا اور اس نے آ کے وہ پڑھا, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو نیچے اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر. واہ واہ واہ, اللہ آ جائیے. محمد والے محمد غلام کا صلوات. لیجئے, گفتگو تمام ہو گئی. اب چونکہ اہل سنت بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور روزے کا وقت ہے, افطار کا وقت ہے, تو یہ آخری نقطہ ہے, یہ میں ہدیہ کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں. نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں, یہ میسج اگر آپ لے گئے تو آپ کو لطف آئے گا آج کے بعد قرآن پڑھنے کا. اسے نیچے لکھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور, کیا امراء القیس نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہائے ہائے ہائے, اب آپ سمجھے ہیں میں نے کیوں جملہ کہا. کیا امراء القیس نے حضور جبریل کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا اس نے خدا کو بولتے ہوئے سن لیا تھا؟ اس نے کس بنیاد پہ کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں؟ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حوالہ ہٹائیے, آپ امراء القیس جتنے ذہین بھی نہیں ہیں. اس کے معیار کی وجہ سے پڑھیے.
کے فیض کا جاری کدھر گیا تھی پشت نبی جس کی سواری کدھر گیا نو کے سنا پہ سنایا تھا جس نے کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کدھر گر گیا آواز بلند سلوہ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ اہل بیت اور قرآن سے اس لیے نہیں جڑنا کہ رسول چھوڑ گئے، یہ سوچنا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں سے رسول انہی کو کیوں چھوڑ گئے، یہ سوچنے کی بات۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ گفتگو میری تمام ہے اور ہمارے ہاں مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک آنکھ میں آنسو نہ آ جائے۔ اس دعا کے ساتھ مرنے والوں کو بھیجنے کے لیے آنسوں سے قیمتی ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے۔ مرحومہ مغفورہ کے بلندی درجات کے لیے ایک جملہ میں مصیبت عالم بڑا مظلوم ہے یہ گھر، اور علی وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا السلام علیکہ یا اول مظلوم، اے مظلوموں کی فہرست میں پہلے مظلوم تم پہ میرا سلام۔ اب سوال یہ ہے کہ علی پہلے مظلوم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی وہ مظلوم ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زوجہ پہ ظلم ہوتے دیکھا۔ رسول چلے گئے وہ علی جو رسول کی ڈھال تھے، وہ علی جو اللہ کے شیر تھے، وہ علی جو حامل لوائے مصطفیٰ تھے۔ کائنات کے رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، دنیا نے ایسے نگاہیں موڑی ہیں اس گھرانے سے کہ جناب سیدہ جو مزاج آشنائے مصطفیٰ ہیں، ایک دن علی گھر آئے ہیں اور جناب سیدہ دیکھ کے رو پڑی اور رو کے کہا یا علی میں آپ کی مزاج آشنا ہوں، یا علی آپ کا چہرہ بتاتا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ معمولی بات نہیں تھی جو میں نے کی ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ محمد کی بیٹی کے الفاظ ہیں۔ یا علی لگتا ہے مجھے آپ کا چہرہ بتاتا ہے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔ رو پڑے علی اور رو کے کہا محمد کی بیٹی علی کو یہ دکھ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، دکھ تو یہ ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ زہرا میں جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے گھروں کے دروازے بند کرواتے، وہ علی کہ جو مصطفیٰ کی ڈھال ہے، وہ علی جو حامل لوائے مصطفیٰ ہے، وہ علی جس کے سہارے پہ اللہ کا دین چل رہا ہے، وہ علی مظلوم ہو گیا۔ مجھ سے نہ پوچھئے کہ علی پہ کیا ظلم ہوئے ہیں، مجھ سے نہ پوچھئے کہ رسول کی بیٹی پہ کیا ظلم ہوئے ہیں، جائیے بلاغات النساء پڑھ لیجئے، جناب سیدہ کے نوحے کے 2 مصرے ہی اگر آپ سوچ لیں تو کم از کم امت کو اتنا تو سوچنا چاہیے آخر محمد کی بیٹی کہہ کیوں رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن اللیالیا، بابا تیرے بعد زہرا پہ وہ مصیبتیں آئیں اگر سفید دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ ایک جملہ علی کا میں آپ کو سنا دوں، ایک جملہ علی کی غربت کا میں آپ کو سنا دوں، میں طویل مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، اسی جملے پہ گفتگو تمام ہے۔ جب علی سیدہ کو دفن کر رہے تھے تو جانتے ہیں رسول کے روضے کی طرف چہرہ کر کے علی نے کیا جملہ کہا، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، اللہ کے رسول یہ امانت جیسے آپ نے دی تھی میں ویسے واپس نہیں لوٹا سکی۔ اللہ جانے زہرا کے ساتھ کیا ہو گیا کہ علی فرما رہے تھے یا رسول اللہ یہ امانت جیسے آپ نے مجھے دی تھی میں ویسے لوٹا نہیں سکتا۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن اللیالیا، پروردگار تیری بارگاہ میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دست بدعا ہے۔ پروردگار مرحومہ مریم جان صاحبہ اور مرحوم محمد اختر صاحب اور دیگر اس خاندان کے مرحومین اور مرحومات کے وصل ثواب کے لیے پروردگار اس محفل کا اس مجلس کا اہتمام ہوا ہے، مالک ناصروں کا بہترین اجر ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔
پروردگار لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے لیے ہمیشہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ذکر کے صدقے میں اس گھر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر کو عرضی و سماوی آفات و بلیات سے، ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے، نقصان سے، شر حاسدین سے، نگاہ بد سے محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار اس گھر کے مردوں کو کثیر حلال و طیب رزق عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، رزق نافع عطا فرما۔ پروردگار سب سے بڑھ کے رزق معرفت آل محمد عطا فرما، اور مالک سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے، وارث زمانہ کا جل ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کیجیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر سبحان ربی العلا والحمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله تعالى قوته أقوم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وبه أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على الغنية يا باسط اليدين بالعطية اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي
وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمر عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين